یہ ہے کہ اس میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس شہر اور اس صوبے کا ایک بہت بڑا کنسرن جو ہے، ایک بہت بڑا چیلنج جو پولیس کو، سی ٹی ڈی کو مارچ سے درپیش تھا، اور وہ چیلنج جو ہے وہ نیشنل بھی بن گیا تھا اور پھر انٹرنیشنل بھی بن گیا تھا۔ چیلنج یہ تھا کہ اس شہر میں مائنورٹیز کے لوگ ٹارگٹ ہو رہے تھے۔ مائنورٹیز میں بھی اسپیسیفک ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا تھا، اس میں سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ اہل سنت بھی تھے جو مائنورٹیز میں نہیں ہے، اہل تشیع بھی تھے جو مائنورٹیز میں نہیں ہے۔ ایک بڑا مکس اپ جو تھا آف دی وکٹمز جو تھا جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، تو آف کورس اٹ واز نیشنل ایز ویل ایز این انٹرنیشنل ایشو، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا تھا۔ آج آپ کو ہماری ٹیم جو ہے، سی سی پی او صاحب ہیں، ہمارے جو ایس پی ہیں سی ٹی ڈی کے کاشف صاحب، ان سب نے مل کے ہم نے ایک جوائنٹ ایفرٹ سے، اور ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان سب کی ایفرٹ سے ہم اس پورے گینگ کو ٹریس کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہماری پولیس، سی ٹی ڈی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، ان سب کی کمبائنڈ ایفرٹ سے ہم یہ ورک آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ جو گینگ یہ والی ٹارگٹ کلنگز کر رہا تھا، یہ اب پتہ چلا ہے کہ یہ داعش کا گروپ ہے جو کہ افغانستان سے یہاں پر آ کے سیٹل ہونے کی کوشش کی، اور سیٹل ہونے کے بعد انہوں نے یہ کارروائیاں شروع کی ہیں۔ یہ اب آپ کو سب کو معلوم ہی ہے، مارچ سے یہ سلسلہ شروع ہے اور 26 جون تک یہ سلسلہ چلا ہے، اور اس میں تقریباً جو ہے 9 وارداتیں ہوئی ہیں۔ ان میں 4 جو سنی علماء کرام ہیں وہ ٹارگٹ ہوئے، سکھ برادری کے 3 لوگ ہوئے، مسیحی برادری کے 2 ہوئے، ایک اہل تشیع بھی ہوئے۔ یہاں پر میں آپ کو تفصیل بتاؤں کہ کیسے ورک آؤٹ ہوئے ہیں تو وہ شاید مناسب نہیں ہوگا، لیکن اس میں یہ ضرور میں آپ کو ہائی لائٹ کروں گا کہ جتنا سائنٹیفکلی کسی کیس کو ٹریس کیا جاتا ہے تو اس میں ایک سائنٹیفک انٹیلیجنس آپریشنز، یہ ایک بڑا اس کے پیچھے کام ہوا ہے، اور اس کو ڈاٹ سے ڈاٹ ہم نے ملایا ہے، ڈاٹ سے ڈاٹ ملا کے ہم ان لوگوں تک پہنچے۔ جب ہم نے اس کو پکڑا نہیں تھا اس سے پہلے ہمارے کچھ کنکلوژنز تھے جو ہم نے ڈرا کیے ہوئے تھے، اور وہ کنکلوژنز یہ تھے کہ ان تمام وارداتوں میں ایک پیٹرن ہے۔ اس پیٹرن کو جب ہم نے فالو کرنا شروع کیا تو اللہ پاک نے ہم پر بڑی مہربانی کی، ہمیں کامیابی ملی۔ جب میں پیٹرنز کی بات کرتا ہوں تو پیٹرن ان میں یہ تھا کہ ان تمام وارداتوں میں ایک ہی پسٹل یوز ہو رہا تھا 30 بور، اور ایف ایس ایل کی رپورٹس بھی ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں یہ بتا رہی تھی کہ وہ میچ کر رہی ہیں۔ پھر چونکہ ہم سب لوگ بڑے الرٹ تھے تو 26 جون کو اس کلر کا انکاؤنٹر ہوا ابابیل فورس سے، اور یہ پھر مارا گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پشاور پولیس کتنی ایکٹیو ہے، ویجیلنٹ ہے، اور کتنا ایفیکٹولی جو ہے اس گریٹ چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ہیٹس آف ٹو پشاور پولیس اینڈ دی ابابیل پیپل جو اس کو چیز کرنے میں اور پھر اس کو انکاؤنٹر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وہاں سے اس کو جب بیک ٹریک کیا تو جو مارا گیا دہشت گرد، ہی واز دا ون جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ وہ سنگل ہینڈڈلی 2 وارداتوں میں تھا، اور پھر باقی وارداتوں میں اس کے 2 ساتھی کہیں ہیں تو کہیں 3 ساتھی ہیں۔ تو وہ اس کو بیک ٹریک کیا، بی آر ٹی کے سی سی ٹی وی فوٹیجز سے بھی اس کو دیکھا، اس کے جو موبائل فون تھے ان کا بھی انالیسز ہوا، اس کے رشتہ داروں کو بھی دیکھا گیا، تو الٹیمیٹلی جو ہے یہ مارا گیا۔ جب ہم رشتہ داروں تک جاتے ہیں تو ہم نے اس کے سسر کو پکڑ لیا جس کا نام امین اللہ ہے۔
اب امین اللہ کے ذریعے پھر آگے ساری کہانی کھل گئی ہے. دس از اے گینگ وچ از آپریٹنگ, اور اس کے باقی ممبر جو ہیں ابھی ان کے نام پتے تو ہمیں معلوم ہو گئے, وہ کہیں نہ کہیں ہماری ویزیبلٹی میں بھی آ گئے ہیں اور ان کو ہم ضرور پکڑ لیں گے. تو یہ الحمدللہ آپ کو بتانا تھا مختصر کہ یہ ایک اللہ نے کامیابی دی, اور ایک بڑے چیلنج کو جو داعش نے ہمیں پوز کیا تھا وہ اس کو ہم ایڈریس کرنے میں کامیاب ہو گئے. تھینک یو. اور ان کا آپس میں کوئی لنک بھی نہیں ہوتا, تو یہ کوئی بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ اس گروپ تک پہنچ گئے. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں امن اس قسم کے گروپ دوبارہ فوراً آ نہیں سکتے, تو انشاءاللہ محرم اور دیگر جو آ رہے تھے وہ پرامن گزریں گے. مجھے بڑی امید ہے جی کہ انشاءاللہ امیڈیٹ جو فیوچر ہے اس میں تو ہم نے یہ گینگ جو ہے اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے. ان کا ایک بندہ بھی ہم نے پکڑ لیا ہے, باقی بندوں کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں, ان کی ویزیبلٹی بھی آ گئی ہے. یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ آئسولیشن میں سائلوز میں کام کرتے ہیں, بٹ ایوری سائلوز ہیز گاٹ اے فیو ممبرس. ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جو سائلوز ہے, یہ والا چھوٹا سا سائلوز ہے, اس میں بھی کوئی میرے اندازے کے مطابق کوئی 15-20 بندے تو ہیں. تو ان 15-20 بندوں کو ہمیں کلوز کرنا, ان کو اریسٹ کرنا یہ بڑا ضروری ہے. اور آپ کو سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو کرائم فائٹنگ ہے, کرائم فائٹنگ ٹیررزم ہو, اسٹریٹ کرائم ہو یا کسی بھی طرح کا اور کرائم ہو, اٹس لائک کلیننگ یور ہوم ایوری ڈے اینڈ اٹس گیٹس ڈرٹی دا ویری نیکسٹ مارننگ. یہ اللہ کا فضل کیا ہے کہ اللہ نے کرم کیا, یہ تو ہم نے ورک آؤٹ کر لیا ہے, ان کو ہم پورے انجام تک پہنچائیں گے. یہ بتائیں کہ جو آپ نے انکاؤنٹر میں بولا ہمارا, اس کی تفصیلات بتائیں, اس کا نام بتائیں, اور یہ بھی بتائیں کہ جو ان کے اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں. پشاور میں بتایا گیا ہے کہ جو رشید گڑھی کا ایریا ہے زیادہ تر وہاں سے آپ کو سکسیس ملی ہے, تو اس کے بارے میں سر نیٹ ورک کے بارے میں بتائیں. یہ اس کا نام آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اس کا نام ظفر ہے. جب اس کا نام جو پتہ کرنا بھی واز اے گریٹ ایکسرسائز, نام پتہ کرنا, بندہ تو مارا کہ انکاؤنٹر میں. دی چیلنج واز کہ یہ بندہ ہے کون. اس بندے کو معلوم کرنے کے لیے کہ یہ بندہ کون ہے, اس کے لیے ایک بڑی ایکسرسائز ہوئی ہے. اس میں کافی ٹیکنیکل ڈیٹا کو سفٹ کیا گیا, اس کی مائننگ ہوئی ہے. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دوز پیپل جن کو ہم نے ٹچ کیا, ان کو ٹچ کرنے کے بعد ہم اس تک پہنچے, وہ میرا خیال ہے کہ دیٹ ول اسپوائل لاٹ آف تھنگس. وہ میں نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن الٹیمیٹلی اس کی CDR, BRTC کے کوریڈورز کی ویڈیوز, ٹریولنگ ہسٹری, انٹرویوئنگ لاٹ آف پیپل, اس کے بعد ہم اس کا نام معلوم کرنے میں کامیاب ہوئے. جب اس کے سسر کو پکڑ لیا تو یہ کنفرم ہو گیا, اس نے بھی اس کو کنفرم کر دیا کہ اس کا نام ظفر ہے. لیکن یہ صرف ظفر کے نام سے نہیں چل رہا ہے, یہ 3-4 ناموں سے چل رہا ہے اپنے اس میں داعش کے نیٹ ورک میں. فواد بھی چل رہا ہے, اور شاید ایک اور نام بھی اس کا چل رہا ہے, عبداللہ بھی چل رہا ہے. تو ہی از گاٹ ڈفرینٹ نیمز. لیکن امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ اس کو کوئی شناخت تو کرے کہ یہ ہمارا ہے, تو وہ اس کے سسر نے, امین اللہ نے شناخت کر لی ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک اور بات, ایک واردات کے مدعیوں نے بھی اس کو شناخت کر لیا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دم, پیپل آر ریئلی افریڈ آف نیمنگ دم, بٹ اٹس امپورٹنٹ کہ ایک واردات کے لوگوں نے جب اس کو دیکھا تھا, یہ گھر آیا تھا, اس نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا, ایک لڑکے نے دروازہ کھولا تھا, اس نے اس کو دیکھ لیا تھا. جو وکٹم تھا اس کے ساتھ مل کے انہوں نے نماز بھی پڑھی تھی. پھر نماز پڑھنے کے بعد یہ 2 موٹر سائیکلوں پر چلے گئے, اور تھوڑی ہی دور جا کے اراؤنڈ 100 yards اوے فرام دا ہوم انہوں نے اس کو چلتی موٹر سائیکل پہ ٹارگٹ کیا. ایک جو وکٹم تھا اس کا ایک اور کزن وہیں پر کھڑا ہوا تھا. ہی وٹنس دی انٹائر انسیڈنٹ ان فرنٹ آف ہز آئیز. تو یہ تو پھر بیونڈ اینی ڈاؤٹ وہ ان کی شناخت ہو گئی ہے. سب سے بڑی بات یہ بھی تھی کہ آپ پولیس کی لینگویج میں جب آپ کے فورینسک ایویڈنس بھی میچ کر رہا ہو, تو یہ واردات ابتدائی وارداتوں میں سے ایک واردات ہے.
تو لاسٹ واردات تک بھی وہی ویپن اور وہی ایمپٹیز چل رہے ہوں تو دیٹ پرووز ہم. فی الحال ہم کہہ سکتے کہ تھا یا نہیں تھا. انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور اس کا جو ہے ابھی تک جتنے لوگوں کی ویزیبلٹی آئی ہے اس میں تو نہیں ہے, لیکن اس پاسبلٹی کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. شوکت صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گروپ ہے, اس طرح جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو بھتے کے لیے کالز آ رہی ہیں, اگر وہ بھتا نہیں دیتے ان کے گھر پہ ہینڈ گریڈ پھینکے جا رہے ہیں, تو اس گروپ کے بارے میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہم نے دیکھا پشاور کے مظفرآباد میں بھی ہیں, احمد آباد میں بھی ہیں, شہر کے اندر بھی ہیں, وال جاکنگ بھی کر رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے ذرا بتائیں. سر اس کے ساتھ یہ سوال ہے کہ اس کی ایک کورس بھی باقاعدہ طور پر ایک ٹاسک فورس بھی بنایا گیا تھا جو سوللی اس تفوری کے واقعات پر کام کر رہی ہے, اس کا کیا آؤٹ پٹ ہے تھوڑی سی دونوں. اچھا, ایک تو نا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں ووک ٹاک بہت ہے کہ جی بہت وارداتیں ہو رہی ہیں, تو بہت کالیں آ رہی ہیں, تو بہت یہ ہو رہا ہے, تو بڑا وہ ہو رہا ہے. میری ریکویسٹ ہوگی کہ نا ہم تھوڑا سا نا اسٹیٹس پہ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. میں کل پرسوں سے اس ایکسٹورشن والے جو ودود سنز وغیرہ کو کال آئی ہے اس پر لگا ہوا ہوں. ان کو پہلی کال 21 مئی کو آئی ہے اور سیکنڈ جو کال ود انسیڈنٹ وہ آئی ہے جس دن واقعہ ہوا ہے. کافی لوگ کنسرن تھے, ہم بھی بڑے کنسرن ہیں. اگین اٹس اے چیلنج کہ بزنس کمیونٹی اگر ولنریبل ہو جائے تو اس ملک میں انڈسٹری اور بزنس اور ترقی پھر کیسے ہوگی. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کو ہم نے ورک آؤٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے. لیکن آپ کو یہ میں ضرور بتاؤں کہ پچھلے یہ 3-4 ماہ میں ہمیں رپورٹ ہونے والا یہ پراببلی ایک پہلا کیس ہے. اس کے علاوہ میں نے ان کو کہا ضرور ہے, تمام بزنس کمیونٹی کو, آپ لوگوں کو بھی میں کہوں گا اینڈ اوپنلی کہوں گا کہ آپ کے نوٹس میں اگر کوئی ایسی انسیڈنٹس ہیں پلیز کم فارورڈ, ہم سے شیئر کریں. وی ول ناٹ ہائڈ دم بلکہ ول رجسٹر کیسز اگینسٹ دم. اس سے ہمارے کو فائدہ ہی ہوتا ہے اور ول ٹرائی ٹو ورک دم آؤٹ. آپ کے شاید نوٹس میں نہیں ہے کہ پچھلے ہمارے 3-4 ماہ میں ہم نے ایکسٹورشن پہ بڑا کام کیا ہے. اینڈ ناؤ پیپل ہیڈ اسٹارٹڈ ایڈمٹنگ کہ جی آپ نے ایکسٹورشن کو تو کافی زیادہ ریڈیوس کر دیا ہوا ہے. اینڈ اے کپل آف یور جرنلسٹ کیم اوور ٹو می, انہوں نے کہا جی ہم کیس اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہاؤ آر یو ایبل ٹو ریڈیوس دس ایکسٹورشن, ایڈریس دس ایشو. تو ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جی ایکسٹورشن پہ تو ہم نے پشاور پولیس نے اور باقی اکراس دا پروونس جو ہے اس پہ کافی ورکنگ ہوئی ہے. آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے کہ ہم نے پشاور میں کیس رجسٹر کیا ہے جس پہ ہم نے کوئی اراؤنڈ 38 پیپل جو ہے وہ ٹارگٹ کیے ہوئے. بہت سارے لوگ اس میں اریسٹ کیے ہیں, بہت سارے لوگوں کی ATC جج نے بھی ضمانت خارج کی ہے, ہائی کورٹ سے بھی ان کی ضمانتیں خارج ہو رہی ہیں. ہم نے ہنڈی حوالے والا بندہ بھی اس میں پکڑا ہوا ہے, اس کا بھی ہم پروسیکیوٹ کر رہے ہیں. اسی طرح در آدم خیل میں بھی ایک اس طرح کا کیس رجسٹر ہوا ہے جس میں ہم لوگوں کے پیچھے میں ہم نے لوگ آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں. اراؤنڈ 30 پیپل اس میں شامل ہیں جو اس کارروائی میں شامل ہیں. اس طرح مالاکنڈ میں ایک کیس رجسٹر ہوا ہے. آپ کو انٹرسٹنگ ایک سٹوری بتاؤں کہ ہم نے کیس رجسٹر کیا تھا. کاشف صاحب ہمارے جو SSP ہیں یہ کراچی میں بھی چونکہ سرو کرتے رہے, تو ایک کیس کے تانے بانے جو ہے پشاور, سوات, کراچی یہاں تک ملے ہوئے ہیں. اور ابھی بھی ہمارے 2 ایکیوز جو ہے نا کراچی میں ہیں, ان کو ہم تھرو پراپر چینل جو ہے ان کو وہاں پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ آ جائیں گے تو ایک پورا ریکٹ جو کمپلیٹ. اب یہ والی جو بات ہے یہ ایک کنسرن ضرور ہے, لیکن جس طرح آج میں آپ کے سامنے اللہ کے فضل سے ہم سب آپ کے سامنے سرخرو ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یقین کریں کہ انشاءاللہ کپل آف ویکس اور سو ہم دوبارہ آپ کے پاس ملیں گے, ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ورک آؤٹ کر لیں گے. سر ابھی آپ نے کہا کہ 5-6 مہینے کے دوران صرف ایک ہی کیس رجسٹر ہوا ہے. جب کیس رجسٹر ہونے نہیں دیا جا رہا, جس طرح بہت سارے ٹارگیٹ کلنگ ہو رہے ہیں اور کلدم TTP, داعش اور اس طرح کے لوگ اس کو مار کے ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں, لیکن CTD میں اس کی FIR 788 کی تخمین ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی ایک مثال دیں. سر ابھی IG کی سفارش پہ شمالی وزیرستان میں ایک بندے کی FIR رپورٹ ہوئی ہے, وہ بھی 3 مہینے کے بعد. اچھا, اب آپ شمالی وزیرستان کی بات کر رہے ہیں. شمالی وزیرستان میں, جنوبی وزیرستان میں 90% لوگ کیس رجسٹر نہیں کرواتے. ان کو انسسٹ بھی کیا جائے, اور ان مینی کیسز وی انسسٹڈ دیم کہ یار اپنے کیسز رجسٹر کراؤ, وہ لوگ کیس رجسٹر نہیں کرواتے.
مجھے آپ نے ایک مثال دے دی ہے. میں آئی ایم ہیئر اینڈ اوپن ٹو آل آف یو. جس کسی نے کسی سے متعلق اپنے کسی جاننے والے عزیز دوست کسی کا کوئی کیس رجسٹر نہیں ہو رہا, ہی شوڈ کم فارورڈ, امیڈیٹلی کیس رجسٹر ہوگا. سر تھوڑا سا بتائیے گا 2017-16 میں یہاں پر پہلا ہیڈ کوارٹر سامنے آیا تھا, داعش کا فلور مل کا بڑا آپریشن ہوا تھا, اس میں کامیاب آپریشن. اس کے بعد داعش اپنا ہونے کا احساس دلاتا رہا, پھر امن و امان کی صورت یہاں بہتر ہوئی, پھر پولیس لائن واقع ہوا, اس میں کامیابی ملی. اب سر یہ پچھلے 6 ماہ میں دیکھتے ایک نیا گروپ تشکیل دیا گیا جن کی تعداد آپ کی انٹیلیجنس کے مطابق 16 سے 17 لوگ تھے, جن میں 6 جو تھے نیا تشکیل کر رہا تھا, باقی 7 ہے. اتنا بڑا آپریشن آپ نے کیا, مختلف علاقوں میں بھی کیا, ماکی شریف تک آپ لوگ گئے, گجرات گئے, گرفتاریاں کتنی ہیں, مشتبہات کتنے ہیں, اور نیٹ ورک کے لوگ کتنے ہیں؟ ایک اریسٹ ہوا, مزید بھی ٹینشن ہو سکتی ہے سر, اس حوالے سے تھوڑا بتائیے. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں جی, ایک اریسٹ ہوا ہے, باقی لوگ ہماری ویزیبلٹی میں ہیں. آپ کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو قانون کے شکنجے سے بچ نکلے گا ہماری ویزیبلٹی میں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ 15-20 سے بھی زیادہ کی تعداد ہے. آپ کو یہ ایشور کرتا ہوں کہ سارے گرفتار ہوں گے, اور انشاءاللہ یہ ان کو قانون کے دائرے میں لائیں گے. پشاور پولیس پہ بڑا الزام لگ رہا ہے کہ اس سے پولیس میں سیاسی انفلوئنس کافی زیادہ ہو رہا ہے. اسپیڈل کے خلاف مظاہرے ہوئے, جیویا کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا, جماعت اسلامی کے خلاف نہیں ہوا, نون کے خلاف نہیں ہوا, پٹیائی کے خلاف درج ہو گیا. اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت میں وفاقی وزیر اطلاعات تھے, وہاں پہ پریس کانفرنس کی مقدمات پشاور میں درج ہوئے. تو کس کی طرف سے دباؤ ہے؟ نہیں جی, کسی کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے. جس جگہ پہ بھی وائلیشن آف لا ہوئی ہے, پولیس نے ادھر کاگنیزنس لی ہے, ارسپیکٹو کہ وہ جس بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہو. جس نے پرمیشن لی ہے پبلک پروسیشن کی, گیدرنگ کی, وہ لیگل ہے, وہ لافل ہے. جس نے نہیں لی وہ ظاہر بات ہے انلافل ہے. حکومت اور پولیس اس کی کاگنیزنس لیتی ہے اور اس پہ کارروائی کرتی ہے. تو کوئی اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے. اٹس پیور پروفیشنل ورک, ایک طریقہ کار ہے. اس پہ آپ آتے ہیں, پرمیشن لیتے ہیں, آپ کو پرمیشن مل جاتی ہے, بالکل آپ کو کوئی جگہ اسپیسیفائی کر دیتے ہیں, ادھر آپ جلسہ بھی کر سکتے ہیں, جلوس بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ وداؤٹ دیٹ کریں گے تو وہ پھر اس میں جو لیگل پروویژن ہے یو ہیو ٹو فیس دیٹ. شوکت عباس صاحب, سننے میں آیا ہے کہ جو کارروائی آپ لوگوں نے کی اس میں ایک ڈی ایس پی رینک کا فنڈ تھا, جو کسی کی ناراضگی کی وجہ سے آپ سپیٹ کو ٹرانسفر ہوا ایک ہفتے میں, کیا ایسا تھا؟ نہیں, یہ سچ نہیں ہے. اب اگین آپ کو جس نے بتایا, میں تو کہوں گا آپ وہ آئے کم اپ ود اے پروف آف اٹ. اندر کی بات جو آپ یہ اندر کی بات, میں ایک اندر کی بات جو ہے نا جی, میری گزارش یہ ہے کہ ہم اندر کی باتوں پر بڑا یقین کرتے ہیں, کبھی باہر والی بات پر بھی یقین کر لینا چاہیے. اور باہر والی بات وہ ہوتی ہے جو ود ایویڈنس ہوتی ہے. اس کا ٹرانسفر تو کافی عرصے سے ہوا تھا, اینڈ کچھ ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ کمپلشن کی وجہ سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. تو اندر کی بات مجھ سے تصدیق کر لیا کرے ہیں, انشاءاللہ میں آپ کو تسلی کراؤں گا. صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے پچھلے لاسٹ فیو منتھس میں ہم نے دیکھا تھا کہ منیر اور کاٹلن کی سائڈ پہ کافی پوزیشن جو تھی وہ بہتر تھی. جو ڈی ایس پی کی پچھلے دنوں ان کا اٹیک ہوا ہے تو وہ کوئی گرین گروپ کے مطلب قادر گروپ کے بارے میں بتا رہے ہیں, اینڈ پریزنس کہ اس ایریا میں پھر جو ٹیررسٹ ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں, وہ ادھر اٹیک کر رہے ہیں. ایسی کوئی چیز ہے ریوائول ہوا؟ کل سے ہمارا ایس پی جو ہے نا وہ اس آپریشن میں ہے, ہمارا جو ایس پی مردان ہے. میں پشاور کی بات کروں گا تو وہ جو ہے ڈی ایس پی والی جو واردات ہوئی ہے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آئی ہے. ہمارا ایس پی رات کو ہی وہاں پر پہنچ گیا تھا. اس میں ایک آدھ لیڈ ہے بڑی امپورٹنٹ. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکلوز اٹ, اٹس پری میچیور, لیکن اگر آپ میرے پاس کوئی مغرب کے بعد آئیں تو آئی ہیو سم تھنگ ٹو ٹیل یو اباؤٹ اٹ. اس وقت جو ہے اتنا ہی ہے کہ ڈسٹرکٹ پولیس, سی ٹی ڈی, انٹیلیجنس ایجنسیز کل رات بھی آپریشن کرتے رہے ہیں شام تک. آج پھر ایک لیڈ تھی, آج پھر وہاں پر گئے ہوئے. ہی از ایکسپیکٹڈ ٹو کم اوور ٹو می بائی 7 in the evening. You come over, I'll let you know inshallah. ڈسٹرکٹ پشاور سے ملکہ کچھ علاقے آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جیسے رشید گری, کوارٹ, مدنی, گورمنٹ, چمپنی, یہ 5 علاقے
क्या मुश्तरका तौर पे कॉम्बिंग ऑपरेशन के जरिए या सब सेपरेशन के जरिए नाकों को चेक किया जाए तो बेहतर नहीं होगा मुहर्रम के आने से पहले? ये आपकी बड़ी बेहतर बात है, वैसे हम कर रहे हैं। रशीद गढ़ी इस सारी इन्वेस्टिगेशन में रशीद गढ़ी एक इम्पॉर्टेंट एरिया पॉपअप हुआ, दीर कॉलोनी हुआ, ये 2 एरियाज तो बहुत हुए। और आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग जो हैं जो आपसे हम शेयर नहीं कर रहे हैं, ये डॉट से डॉट मिलाते हुए एक से एक, दूसरे से तीसरे से चौथे तक एक बंदे तक पहुंचने के लिए कोई 10 बंदों को हमने टच किया है। तो ये सारे रशीद गढ़ी के थे और दीर कॉलोनी के थे। जो एक बात आप कर रहे हैं वो उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी एक गुजारिश आप लोगों से भी है। हमारी सोसाइटी जो है वो नेबरहुड वॉच का कंसेप्ट एक है, कोई एक कलेक्टिविज़म है, कोई एक दूसरे पर नज़र है, उससे हम बिल्कुल ही पैदल हो गए। अब ये ज़फ़र जो मारा गया है वो आखिर कहीं जिस घर में रह रहा था उसके कोई नेबर्स भी हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस घर जहाँ पे ज़फ़र का घर ट्रेस हुआ है, हमारे बंदे उस गली में 2-3 दफ़ा गए और ये एसएसपी साहब बैठे हुए मुझे बता रहे थे कि वो 2 गलियों तक पहुँच के स्टकअप हो जाते थे। मेरा क्वेश्चन ये है कि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लोगों को, हम उनको वीडियोस दिखा रहे हैं, यार इस बंदे को किसी ने कभी देखा है? ये बंदा रेडी लगाता रहा है, छोले की भी, नान की भी, गुब्बारों की भी, ये ओपनली रहा है। मुझे एक बात बताएं, क्या सोसाइटी का भी कोई फ़र्ज़ है कि नहीं है? एक रेडी लगाने वाला बंदा जो 24 घंटों में से कोई 10 घंटे पब्लिक के सामने रहता है, उसकी तस्वीरें हमारे बंदे लिए फिर रहे हैं और कई दिन लिए फिर रहे हैं, एंड नोबडी इज़ कमिंग अप विद एनी इन्फॉर्मेशन। ये भी बड़ी ज़्यादती वाली बात है। दाइश को सहूलत फराहम करने में कोई खातून जो है वो भी शामिल तफ्तीश है या नहीं? देखिए, कोई जो सोसाइटी है, जो फैमिली है, वो खातून के बगैर तो नहीं है ना। है शामिल है। मैं बता रहा हूँ ना, कोई फैमिली जो है, आखिर वो ससुर है तो वो किसी खातून का खामंद है तो उसका है ना जी, और उसमें एक नहीं फिर कई हैं, और हम सबको इंशाल्लाह देखेंगे, करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू।